مسرا مارٹن روڈ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دم ہمدم علی علی، یعنی ہر سانس میں ہمارے علی علی ہے۔ یہ عنوان اس لیے انتخاب کیا گیا کہ ہمارے بچوں، جوانوں اور پوری نسل کو یہ علم تو ہے کہ سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ کربلا کا ماحول اہل بیت کے دشمنوں نے کس طرح تیار کیا، یعنی قتل حسین پر عرب، عراق، حلب، شام والوں کو کس طرح آمادہ کر لیا گیا۔ دیکھیے، توجہ کیجئے گا، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اور یہ ریسرچ ورک جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو سن رہے ہیں انہیں یہ باتیں برسوں یاد رہیں گی۔ یہ ہوائی تقریریں نہیں ہیں کہ جو وقتی طور پہ آپ نے سنی، نعرے لگائے اور گھر چلے گئے۔ یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ گفتگو ہی کچھ اور ہے، یہ کام کچھ اور ہے۔ یہ کوئی ایک تقریر نہیں ہوتی، آپ کو ایک کتاب دے دی جاتی جس کو آپ اپنے ذہن کے کتب خانے میں محفوظ کر لیں۔ اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں ان سامعین کو کہ جو تسلسل کے ساتھ ہمیں سن رہے ہیں شام کے 5 بجے سے اور رات کے 12 بجے تک جو کل ہمیں سنتے رہے۔ اس وقت ہم 2 دن میں یہ نویں تقریر کر رہے ہیں، 2ویں تقریر، 10ویں ابھی ملیر میں جا کے ہوگی، اور اس تسلسل کے ساتھ یہ 9 گھنٹے 2 دن کے 9 کتابیں تھیں جو میں نے دے دی۔ جس کا دل چاہے محفوظ رکھے، جس کے سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے ساتھی سے پوچھے کہ اس کی شرح کیا، اس کی تشریح کیا، اس کا مطلب کیا، یہ کیوں۔ اور یہ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہر عزاخانے کو اللہ آباد رکھے، ہر جگہ ہر عزاخانے کے مجمع اسی طرح رہیں، لیکن یہ بھی آپ کی عقل پرکھتی رہے کیا اس دور میں چاہیے اور کیا ہمیں بچوں کو دینا ہے۔ عقلیں برابر نہیں ہوتی، زبانیں برابر نہیں ہوتی، سینے اور ان کی قوتیں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ فرق ہے جب ایمان میں درجے ہیں میرے بھائی۔ سلمان کا ایمان کچھ اور، ابو ذر کا ایمان کچھ اور، مقداد کا ایمان کچھ اور، عمار کا ایمان کچھ اور، بڑھتے بڑھتے نیچے کی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے۔ 10 درجے ہیں، آخری درجے پہ سلمان ہے، تو سارے اصحاب تو سلمان نہیں ہے نا۔ درجے ہیں تو درجے ہر جگہ ہیں، درجے ہر جگہ ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ درجے نہ ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کسی کے سمجھ میں سلمان ہی نہ آئے، ابو ذر ہی نہ آئے، درجوں کی ترتیب ہی نہ پتا ہو، لیکن جو کھرے کھوٹے کو سمجھتے ہیں، جن کی عقل کی میزان جو ہے اس کے پلے برابر رہتے ہیں، وہ پرکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیغام کیا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ تمہید میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ کربلا کا واقعہ، یہ جملے میرے اتنے قیمتی تھے کہ اس کی شرح اگر آپ سمجھ گئے تو بہت کچھ پا جائیں گے۔ نبی کا نواسا روئے زمین پر حسین نے کہا کہ نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی اور موجود ہے؟ حسین نے اعلان کے ساتھ یہ بات کہی، کوئی اور ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں؟
پورے روئے زمین پر غور کیا آپ نے ایک اولاد باقی ہو اور امت ہو، اور وہ امت کہ جو صدیوں سے اپنے انبیاء کی امتیں اپنے نبی کی محبت میں اس نبی کے گدھے کے کھر کو بھی سر پہ رکھتی آئی ہیں. تو کوئی انوکھی امت تو تھی نہیں مسلمان کہ یہ نہیں جانتی کہ اگر اپنی نبی سے کوئی چیز منسوب ہے تو اس کا احترام کیا ہے. عرب کا کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہم حسین کا احترام نہیں کرتے یا ہم حسین کو پہچانتے نہیں یا حسین کی عظمت نہیں جانتے. اور اسلام نبی کی وفات سے اب تک حلب میں، شام میں، دمشق میں، ایران میں، عراق میں ہر جگہ پھیل چکا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کا ایک رشتہ دار حسین ہے، حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور وہ امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس کو مار ڈالو، یہ آسان کام تھا؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ یہ آسان کام تھا؟ یہ کام کروانا کتنا مشکل تھا؟ عیاریاں معراج پر ہوں، مکاریوں پر کمال حاصل ہو، سیاسیات میں جوڑ توڑ کرنے کا کوئی ماہر ہو، جبھی پوری امت کو لاکھوں کو آمادہ کر سکتا ہے اس بات پر کہ اس کو قتل کرنا ہے. سب راضی، سب راضی. یہی تو لکھا مسلمانوں نے کہ حسین جب مدینے سے نکلے اور کربلا پہنچے تو کتنے لوگ تھے؟ 72 ساتھی. وہ اکثریت حسین کے ساتھ نہیں تھی، اکثریت یزید کے ساتھ تھی. یہ اکثریت حسین کے خلاف کیسے ہو گئی اور یزید کے فیور میں ہو گئی؟ دولت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، تنخواہیں ہیں اور یہ تو کیا حسین نہیں دے دیتے؟ میں دلیلوں سے بات کرتا ہوں. عمر سعد کو جب بلایا گفتگو کرنے کے لیے آپ نے کربلا میں، تو اس نے کہا کہ کیا ملا ہے تم کو؟ کیا ملا ہے تم؟ کہا یزید نے ابن زیاد کے ذریعے رے کا پروانہ بھجوایا ہے. کہا کیا قیمت ہوگی ان زمینوں کی؟ کہا اتنی قیمت ہے. کہا اس کے ڈبل کر کے، اس کی دونی قیمت کر کے میرے پاس 9 چشمے ہیں، میں 9 چشمے بیچ کر تجھے دوں گا، اس کی قیمت رے کی زمین سے دونی قیمت ہے، میں تجھ کو دیتا ہوں، تو اپنے ارادے سے بعد آ جا. غریب سمجھا تھا حسین کو کیا؟ سن 61 ہجری میں شاہ ہست حسین بادشاہ حسین اس دن بھی تھے، آج بھی ہے. اگر ابن زیاد نے سونے اور چاندی کے پھول بانٹ دیے ہیں کوفے والوں میں، حسین بھی بانٹ سکتے تھے. لیکن حسین نے بتایا رشوتوں سے نہیں جیتے آل محمد، رشوتیں دے دے کر اصحاب نہیں بناتے. اچھا اس پہ بڑا اعتراض ہے کہ بھائی 72 تھے اور سب رشتہ دار تھے. مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھائی خود میرے ساتھ ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور مجالس سن رہے ہیں مجھ سے قریب ہو کے. یہ شیعہ اگر کوئی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے تو، اور اگر کسی اہل سنت نے لکھا ہے اور کسی اہل سنت بھائی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس وقت حسین کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، تو میں ہر شیعہ ہر سنی بھائی کے دماغ سے یہ بات اس وقت نکالنا چاہتا ہوں کہ اکثریت اصل میں حسین کی طرف تھی. توجہ کیجیے گا، دلیل لے رہا ہوں. عرب میں سب سے بڑا قبیلہ بنی امیہ کا تھا تعداد میں، اس کے بعد بنی ہاشم تھے. بنی امیہ کے لوگ زیادہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سویم بنی امیہ سے تھے. 13 سال آپ کی حکومت رہی. حکومت کی آپ نے، مدینہ دارالحکومت تھا. مصر، شام، حجاز، مکے، بصرے سب کے وفد آئے.
کچھ ان کے مطالبے تھے اور انہوں نے حضرت کا گھر گھیر لیا اور ان کی شہادت واقع ہو گئی. کیا کہا تھا میں نے؟ سب سے بڑا قبیلہ بنی امیہ کا تھا. بنی امیہ کے امام تھے، خلیفہ تھے، سردار تھے. اگر ہر گھر سے ایک ایک بنی امیہ نکل آتا، مجال تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت مدینے میں ہوتی. قبیلے کے ایک آدمی نے حضرت عثمان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ شہید کر دیے گئے. حسین کے ساتھ سارے بنی ہاشم تھے اور ایک ایک بچہ آیا تھا کہ حسین کی ہم حفاظت کریں گے. اعتراض بنی ہاشم پہ نہ کیجئے، اعتراض بنی امیہ پر کیجئے. مدد کے لیے کیوں نہیں آئے اپنے سردار کے لیے؟ یہ سردار کیسا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا ہے ہم بھی چلیں گے. تو جتنی اکثریت تھی حسین کے پاس سب ساتھ تھی. اب ایسی اکثریت کو کیا لے کے کریں کہ سردار مارا جائے اور کوئی گھر سے نہ نکلے؟ اور حسین جب نکلے تو کوئی گھر میں ہی نہیں بیٹھا، تو اکثریت تو ادھر تھی. عقل کی میزان میں تولے، جتنی اکثریت تھی وہ حسین کے ساتھ تھی. اب رہ گیا یہ کہ کسی نبی نے عوام کا مجمع کیا ہی نہیں. اور جہاں مجمع لگے ہیں یاد رکھیے گا کہ بدر و احد و خندق و خیبر میں ہر 87 غزوات میں حضور کا لشکر اگر لاکھوں میں یا ہزاروں میں تھا اور وہ سب حضور کے ساتھ جاتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ گلا کٹانا ہے. اس لیے کہ نبی نے کبھی اعلان نہیں کیا بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں کہ جو ساتھ جا رہا ہے اس کا سر کٹ جائے گا، بلکہ یہ کہہ کر لے جاتے تھے چلو مال غنیمت ملے گا، فتح ہوگی. اگر یہ پتہ چل جاتا کسی کو کہ احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں گردنیں کٹ جائیں گی. ارے حسین کی اکثریت کو دیکھو، مدینے سے نکل کر 6 مہینے تک کہتے رہے وہ چلے جو گلا کٹائے، اور پھر جو بچے تو 72 انہیں یقین کتنا ہے گلا کٹ جائے. قدم نہیں ہٹیں گے. یہاں کہاں یہ یقین ہے کہ مال غنیمت ملے گا اور فتح؟ فیصلہ تو اسی دن ہو گیا. وہاں یہ اعلان تھا کہ چلو نواسہ رسول کو قتل کریں گے، حکومتیں ملیں گی، زمینیں ملیں گی، انعامات ملیں گے. کوئی ایسا تھا کہ جسے انعام نہیں ملا؟ اچھا انعام لیتے تو کیسے لیتے؟ کس بات کا انعام لیتے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، انعام کس بات کا لیتے؟ جب قاتل آیا عمر سعد کے پاس، ابن سعد کے پاس، تو اس نے 2 شعر پڑھے. اور شعر کیا پڑھے؟ اپنی سپر کو لے کے پھیلائے ہوئے آیا. جیسے ہی قتل ہوا ویسے ہی سپر لے کر آیا اور کہا ابن سعد میری سپر کو سونے اور چاندی سے بھر دے. اس کو میں نے قتل کیا ہے جو روئے زمین پر سب سے افضل ترین انسان تھا، جس کا نانا محمد تھا، جس کی ماں فاطمہ تھی، جس کا باپ علی تھا. ارے قاتل بھی فضائل پڑھتا ہوا آیا، اس لیے انعام مانگ رہا ہے کہ افضل ترین کو مارا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں. دولت بھی اسی بات پہ مل رہی ہے کہ حسین کی فضیلت پڑھ لے. کچھ پڑھ رہا ہو؟ اور جواب سنیے گا. ابن سعد نے کہا اگر اتنی ہی فضیلتیں تھیں حسین میں اور بیان کر رہا ہے تو پھر قتل کیوں کیا؟ کا انعام کے لیے، انعام کے لیے. میری سپر کو زر و جواہر سے بھر دے. تو یہ جانتے تھے کہ فضیلت کیا ہے. تو ایسے فضیلت والوں کو قتل کیا جائے اور سب کو ایک مرکز پہ جمع کر لیا جائے، آسان تھا؟ جملہ ابھی تک دیا نہیں میں نے تمہید کا اپنے موضوع سے متعلق. اب سنیے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اسباب پیدا کیے جائیں. کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے 20 برس لگے. یہ تھا جملہ.
جیسے ہی 40 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی، 40 سے 60 ہجری تک پوری امت کے سازش کرنے والوں نے 20 سال دماغوں کو تیار کیا کہ حسین کو قتل کرنا ہے۔ وہ تیاری 20 سال میں کیسے ہوئی؟ ان 20 سالوں کے لیے یہ موضوع رکھا ہے، دم ہما دم علی علی۔ کوئی نہ سمجھے ملنگوں کا نعرہ ہے اور یہاں علی علی ہوگا علی علی، لیکن شہادتوں کی چھاؤں میں، کربلا کے سائے میں۔ یہ موضوع انوکھا ہو گیا، علی علی کربلا کے سائے میں۔ 9 دن اس عزاخانے میں اس عنوان پر اسے سمجھیے کہ 20 سال کربلا کیسے تیار کی گئی۔ آسان نہیں تھا کربلا کو تیار کرنا، 20 سال لگے، 40 سے 60۔ اب کیا کیا جائے؟ 4.5 سال جو علی حکومت کر رہا ہے عرب پر، عراق پر، تو کتنے چاہنے والے ہوں گے علی کے؟ پھر 25 برس جنہوں نے علی سے علم سیکھا ہے تو کتنے محبت کرنے والے ہوں گے؟ جو علم کے ذریعے چاہنے والے بنائے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، جو دولت سے بنائے جاتے ہیں وہ بھگوڑے ہوتے ہیں۔ علی نے علم اور ایمان کی قوت سے اپنے چاہنے والوں کی پرورش کی تھی۔ 30 برس بعد وفات نبی، 30 برس وہ علم کی محبت میں آئے تھے پاس، اور علی کی حکومت کے عہد تک وہ لاکھوں میں ہو گئے۔ جیسے ہی علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، 30,000 علی کے چاہنے والے اسی سال گرفتار ہوئے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ علی سے بیزاری کرو، علی پہ تبرہ کرو۔ 30,000 نے انکار کر دیا۔ 30,000 کو شام کے حاکم نے 30,000 کو یوں قتل کیا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹے، کسی کی گردن کاٹی، کسی کو زندہ قبرستان میں گاڑ دیا، کسی کو پیڑ پہ لٹکا دیا، کسی کی ٹانگیں چیر دی، یوں 30,000 کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد زیاد ابن ابی یعنی عبداللہ ابن زیاد کے باپ کو بصرے سے کوفے تک کا انچارج بنا دیا گیا۔ صرف اس بات پہ ڈیوٹی دی گئی جو علی علی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ 2,30,000 آدمی زیاد ابن ابی نے وہ قتل کیے جو علی علی کہا کرتے تھے۔ 2,30,000۔ 20 برس میں اگر اس اکثریت کو نہ قتل کیا جاتا تو کربلا کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ اگر یہ 2,30,000 اور وہ 30,000 تو 2,60,000 مدینے سے 28 رجب کو حسین کے ساتھ نکلتے تو لشکر حسین کا ہوتا 2,60,000 72 کا، تو پھر یزید کا لشکر ٹھہر سکتا تھا؟ مادی نقطہ نظر سے یوں بھی کہاں ٹھہر سکتا تھا عباس کے سامنے؟ لیکن اگر مادی قوت کی بات تاریخ کرتی ہے تو بھائی چن چن کر اور بلا کر کہا جاتا علی سے بیزاری کرو۔ بڑی نازک گفتگو ہے، خدا کرے کہ اس کی اندرونی علمیت کو آپ پا جائیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے نازک مسائل ہیں، میں تمہید میں سمجھا دوں۔ لوگ سمجھ رہے تھے بڑا آسان موضوع ہے، علی علی ہو جائے گا، اپنا 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ بڑا سخت موضوع ہے میرے بھائی، پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ رخ نہ ہو تو بہت آسان ہے موضوع۔ جو رخ میں نے چنا ہے میں خود مصیبت میں اپنے کو ڈالتا رہا ہوں ممبر پر، صرف آپ کی محبت میں کہ آسان روٹ سے نہ لے جاؤں جنت کے دروازے تک۔ پھر مزہ کیا سفر میں اگر کچھ پریشانیاں نہ ہوں۔ بھائی اس وادی سے گزر گئے جہاں نہریں اور چشمے ہیں اور پھر پہنچ گئے منزل پر تو کیا بات ہو گئی؟
ریگستان سے چلے، پانی مل نہیں رہا، کھانا نہیں مل رہا، پھر بھی صحیح و سلامت اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے منزل پہ پہنچے تو فاتح کہلائے. دیکھا کن کٹھنائیوں سے گزر کر آ گئے ہم، اور آ گئے تو کم از کم یہ کہہ تو سکیں آپ فرشتوں سے کہ بھائی کیا ہے، ایک پرواز کی یہاں سے وہاں پہنچ گئے، ہم کو دیکھو ہم کیسے تھکے ہوئے آ رہے ہیں علی علی کرتے ہوئے. ہاں جبریل تو وہاں سے چلے علی کرتے ہوئے، یہاں آئے علی کی اور چلے گئے. تو اس سیکنڈ کی پرواز میں کیا نعرے لگا پائے؟ آپ کا سفر صدیوں کا ہے. آپ کا سفر ایک ایک سانس اگر گنی جائے تو فرشتے جو ہیں ان کے دم رک جائیں سانسیں گنتے گنتے کہ کتنی بار علی علی کہا ہر سانس میں، دم ہما دم علی علی، ہر سانس میں علی علی. پتہ نہیں فرشتہ سانس بھی لیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. یہاں سانس ہے تبھی تو علی علی ہے، ہر سانس میں علی علی، دم ہما دم علی علی. یہ دما دم علی نہیں ہے، بعض لوگ سمجھیں دما دم، وہ دما دم جو ہے وہ اردو ہے، یہ ہے دم ہما دم، فارسی ہے. یہ ہر ہر سانس میں، ہما ہر سانس میں، دم مانے سانس، ہما ہر سانس میں علی علی، ہر سانس میں علی علی، ہر سانس میں علی علی. کتنی نازک منزل سے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. یہاں پر علمی بحث ہے ایک، اور اس منزل سے ہم گزریں تو ہم اپنے موضوع کو واضح کر سکیں. یہ وہ منزل ہے کہ بھائی 2,30,000 اور وہ 30,000 جو پہلے قتل ہوئے، جب تمہارے مولا کی شہادت ہو گئی اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ جو علی علی کہے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اگر جینا ہے تو معاذاللہ علی سے بیزاری کرو، علی پہ تبرہ کرو. ہر مسجد میں تبرہ ہو رہا ہے، ہر ممبر پہ 70,000 ممبروں سے تبرہ ہو رہا ہے. تم بھی یہی کرو اگر جینا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ سمجھیں کیا ایسا ہوا ہوگا. ارے بھائی ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو بندے ماترم کرو. مسلمان پریشان ہیں. ابھی جب ریڈیو اور ٹی وی پہ اور سب جگہ بندے ماترم ہو رہا ہے تو مسلمان بچ کے جائے گا کہاں؟ ہر مسلمان بچے کو جو اسکول اور کالج جاتا ہے تو اس کو پہلے پہنچتے ہی جن گن من ادھینایک جے ہے بھارت بھاگ وِدھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا درامڑ اتکل ونگا وندھ ہماچل یمنا گنگا اچھل جل ترنگا، تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے تب گائے جے گا تھا جے 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 بھارت بھاگ وِدھاتا. صبح اٹھ کے ہر مسلمان بچے کو کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. ارے تو پڑھنے لگے جن من گن، ان سے پوچھو جن سے کہا جاتا تھا صبح اٹھ کر علی پہ تبرہ کرو اور وہ کہتے تھے نہیں کریں گے، زبان کاٹ لو. ان کی داستان ہے اس موضوع میں. تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو کیا یہ نہیں کر سکتے تھے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح؟ امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمان جاؤ جاؤ ڈسکو کرو، جاؤ شرابی پیو، جاؤ حرام گوشت کھاؤ. امریکہ میں رہ رہے ہو، یورپ میں رہ رہے ہو، اب کہاں شریعت چلے گی؟ جو پرانے یہاں کے گئے وہ شریعت چلا لیں، ڈھونڈتے پھریں کہاں حلال گوشت ہے. ورنہ یہودی کے ہاتھ کا کھاؤ یا عیسائی کے کہا اگر گوشت کے شوقین ہو تو جو بازار میں مل رہا ہے وہ کھاؤ. یہ ظفر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہ کبھی جہاز پہ ہوتے ہیں، کسی یورپ کے ملک میں اترے ہوئے، کبھی امریکہ کے ملک میں اترے ہوئے. یہ بتائیں گے آپ کو اگر ان سے پوچھیں گے، یا جو ہو آئے انہیں معلوم ہے کہ بہت کم دکانیں ہیں حلال گوشت کی، اور وہاں جب مولوی پہنچتا ہے مجلس پڑھنے والا تو یہی مسائل پیش کیا، صاحب اس پہ پڑھیے گا حلال گوشت حرام گوشت. یعنی وہاں کی مجلسوں کے موضوع کچھ اور ہیں، یہاں کی مجلسوں کے موضوع کچھ اور. جہاں شرط بدلی موضوع بدلا. ہر ایک جگہ مسلمانوں کے مسائل الگ الگ ہیں. تو ذرا آپ خود سوچئے بھائی جیسا دیش ویسا بھیش. تو علی والوں جب علی ہی کی شہادت ہو گئی اب کون قوت اور طاقت تمہیں دے گا؟ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن میں حکم ہے کہ تقیہ کر لو، اگر جان بچانا ہے تو تقیہ کر لو. تو یہ 2,60,000 جو مارے گئے اس بری طرح سے بعد شہادت علی 20 برس میں 40 ہجری سے 60 ہجری تک اگر تقیہ کر لیتے تو بچ جاتے. کتنا نازک علمی مسئلہ آ گیا یہ سمجھا رہا تھا آپ کو. ایمان چھپا لیں اور زبان سے یہ کہتے ہیں ہاں علی سے بیزاری ہو گئی. قرآن میں حکم ہے، آیت ہے
हमारे यासिर को बांध दिया काफिरों ने, कीलें ठोक दी हाथ पैर में और कहो नबी को बुरा। ऑल फॉल बकने लगे अम्मार। अभी गरम रेत डाली जा रही, अंगारे डाले जा रहे हैं। अब माँ और बाप को इस तरह मारा गया कि माँ, अम्मार की माँ जो सुमैया थी, जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं, उनके एक पैर में रस्सी बांधी गई, दूसरे पैर में रस्सी बांधी गई, और वो रस्सी एक ऊंट के पैर में बांधी गई, दूसरी रस्सी दूसरे, एक ऊंट इधर दौड़ा गया, एक ऊंट उधर दौड़ाया गया। ये अम्मार की माँ को यूं काफिरों ने मारा। ये पहली शहीद हैं, इसी तरह बाप को मारा गया, वो पहले शहीद हैं इस्लाम के। अब बताइए, अम्मार पे हो रहा है जुल्म, सामने माँ मारी गई, बाप मारा गया, कहा कहो मोहम्मद को बुरा। अम्मार ने बुरा कह दिया। कुरान की आयत आई कि अम्मार को बुलाकर ये कहो कि अगर जान बचाने के लिए अल्लाह और नबी को बुरा कहना पड़े तो कह दो, अल्लाह दिल की नीयत जानता है। यही आयत तक़ैया की बुनियाद है। अम्मार रोने लगे, कहा मेरे मुंह से कुछ निकल गया, कहा घबराओ नहीं, आयत तुम्हारे लिए आ गई है। अगर तुमने बुरा कह दिया तो ये तक़ैया, दिल में मोहब्बत है, जबान से कुछ चाहे कह दो। तो अली वाले ये नहीं कर सकते थे 20 बरस कि अपने आप को बचा लें और अली को बुरा कह दें। ये 2,60,000 कितने बहादुर थे कि अगर आज तक़ैया कर लिया तो अली अली का नाम मिट जाएगा, सब तक़ैया में चला जाएगा। अगर उन 20 वर्षों में 2,60,000 ने कुर्बानी न दी होती तो आज इस आजादी के साथ पाकिस्तान की फौज हिंदू के मुकाबले में हर लड़ाई में ये न कह रही होती अली अली। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि हिंदू फौज को कहना पड़ा, हर तरफ कोई ना कोई सवार नजर आता था, वो भी मौजिज़े देखने लगे। जहां अली का नाम आए वहां काफिर को भी मौजिज़े नजर आने लगते हैं। तो जहां आपने अली अली किया, मौजिज़े नजर आने लगे। ये मौजिज़े दिखाकर कौन लोग गए? वो 2,60,000, वो 2,60,000। अब एक इल्मी फतवा आपके सामने पेश कर रहा हूं। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी आयतुल्लाह, हिंदुस्तान का पहला आयतुल्लाह, हिंदुस्तान का पहला आलिम, आगरे की सरजमीन पर आराम कर रहा। सालाना उनके रोजे पे मजालिस होती हैं, पूरी दुनिया के उलमा उन्हें खिराज पेश करने के लिए आते हैं। जहां ताजमहल है वहीं काजी जी का रोजा है। जुमला लीजिए, ताजमहल तफरीगाह है, आलिम का रोजा सजदागाह है। इल्म और सनत का फर्क देखिएगा। वो इश्क में बना, ये इल्म के इश्क में सो रहे हैं। इल्म का इश्क कुछ और है, मादी इश्क कुछ और है। मादी इश्क तफरीगाह बनाता है। चलो चलो चांदनी रात में ताजमहल देखें, और यहां चलो चलो जिक्र अली सुनेंगे रोज़े फाजिलुल्लाह शूस्तरी। बड़े बड़े आलिम वहां जाना और वहां अपने आप को दफन करवाना फख्र समझते हैं। आलिम कोई खुद दौड़ के थोड़ी आ जाता है कि चलो हिंदुस्तान में खून बरस रहा है, सोना चांदी बरस रहा है, चलो 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 भारत चलें, ईरान छोड़ दो। आलिम को क्या जरूरत है कि अकबर का दौर है चलो चलें। आलिम तो गोशा नशीन अपना काम कर रहा है। अकबर ने आदमी भेजे, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी को लेकर आओ। हिंदुस्तान ऐसे आलिम से खाली। बड़े इत्माम से सवारी भेजकर बुलाया गया। अकबर बादशाह ने गुफ्तगू की, और अकबर बादशाह मुगलों में वाहिद बादशाह है जो इल्म का शायकीन में से था, और उसके साथी भी इल्म का इंतहाई ज़ौक़ और शौक रखता था, हालांकि जाहिल था। अगर जाहिल को भी इल्म का शौक हो जाए तो इल्म की ताकत उसको भी मिल जाती है, पढ़ा लिखा हो जाना।
یہ مجلس جو ہے یہاں جاہل بھی آتا ہے تو عالم بن کے نکلتا ہے. علم میں اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اسی لیے یہ مجلسوں کا دربار کھلا ہے کہ بھائی اگر کسی کالج اسکول میں نہیں پڑھا، موقع نہیں ملا، مجلس میں آ جاؤ، خوب علم ملے گا، تم عالم بن جاؤ گے. اور عالم بن جاتے ہیں یہ مجلس سننے والے. اکبر بادشاہ کو بھی شوق ہو گیا اپنے نورتن کے علوم سنتے سنتے، وہ بھی سب جان گیا کہ اصل علم کیا ہے. تو اس نے ایک عالم کو بلایا. آئے کہتے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان میں ہے عدل کا، کیونکہ مختلف فرقے ہیں، مختلف قومیں ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اور عدالت کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. اس لیے کہ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ جو کیا جائے وہ اس کی شرع، فقہ اور اصولوں کے مطابق کیا جائے. یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی پاکستان کا. ان کا ہاتھ کاٹیں گے، ان کا ہمارے یہاں تو یہاں سے کٹتے ہیں، ہمارے یہاں سے، ہمارے یہاں سے، ہمارے یہاں سے. ان کا کوڑے لگائیں گے، ہمارے یہاں تو اتنے لگتے ہیں اس بات پہ، ہمارے یہاں اتنے لگتے ہیں، لیجیے وہ شریعت بیٹھ گئی. اس لیے کہ بھائی الگ الگ کیسے ہو؟ جو بٹھایا جائے گا وہ ایک ہی شریعت جانتا ہوگا. ابھی ایک ہی پڑھی ہوگی. اس قاضی جی سے اس نے کہا کہ ہم آپ کو قاضی القضات بناتے ہیں. اکبر نے کہا قاضی نہیں، قاضی القضات، یعنی جتنے قاضی ہندوستان میں سب کا سردار آپ کو بناتے ہیں، اور ہیڈ کوارٹر لاہور میں آپ رہیں گے. آپ کا فیصلہ حتمی ہوگا. آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ انتہائی انکسار کے ساتھ آپ نے کہا کہ جب حنفی آئے گا تو اس کی فقہ سے کریں گے، جب حنبلی آئے گا تو اس کی فقہ سے کریں گے، جب شافعی آئے گا تو اس کی فقہ سے کریں گے، جب مالکی آئے گا تو اس کی فقہ سے کریں گے، جب جعفری آئے گا تو اس کی فقہ سے کریں گے. کہا آپ کو ہر فقہ پہ عبور ہے؟ کہ صرف ہر فقہ پر نہیں، ہر ادیان پر. اس لیے میں نے کہا ہندوستان کا سب سے بڑا عالم، جو پہلا عالم ہے ہندوستان کا، اور لاہور کا انہیں قاضی القضات بنا دیا گیا. پہلے حیدرآباد دکن میں رہے، پھر لاہور میں رہے. اکبر بہت خوش تھا، اس کے دور میں عدل کا نظام درست ہو گیا. یہ کس دعوے پر کہہ دیا قاضی جی نے؟ وہ دعویٰ تو قاضی جی بتا دیں. ایک بار اصحاب کو مخاطب کیا رسول اللہ نے، کہا اگر علی کو تم نے اپنا قاضی بنایا تو یاد رکھنا کہ اگر مسند قضا بچھے تو علی مالکی کا، علی ہر فقہ کا فیصلہ اس کی فقہ سے کریں گے، اس کے عقائد کے مطابق کریں گے. یہی بات امام صادق نے کہی، یہی بات امام رضا نے کہی، اور یہی بات علامہ ہلی نے کہی کہ اگر مسند قضا بک جائے، مالکی آئے تو اس کی فقہ، حنفی آئے تو اس کی فقہ. لیکن علی نے جب کہا تھا تو فقہ تو بنی نہیں تھی. دیکھیں جب علی نے کہا تھا اور رسول نے علی کے لیے کہا تھا تو کوئی فقہ وقہ تو تھی نہیں، قرآن خود فقہ تھا. تو اب علی کی عظمت کیسے بتائیں؟ تو علی نے خود آواز دی کہ اگر مسند قضا بچھے اور پوری دنیا آئے تو یہودی کا فیصلہ توریت سے کروں گا، جمہور والے کا فیصلہ جمہور سے کروں گا، عیسائی کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، مسلمان آئے تو اس کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. تو علی نے جو کہا تھا، نور اللہ شوستری نے اس کی روشنی میں اپنے دعوے کو پیش کر دیا جو سچا دعویٰ تھا. اب ان کو اطمینان ہے کہ میں ایک ایسی سرزمین پر ہوں جہاں محبت ہے، اگر مجھے علی سے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. سازش ایک دن میں نہیں بنتی. سرہند میں رہنے والے ایک آدمی نے سازش بنائی، جہانگیر کو خط لکھا، کہا اگر ہم تمہیں بادشاہ دلا دیں تو تم ہماری فقہ چلاؤ گے. شراب کا شوقین تھا اور کوئی کام تھا نہیں اس کو. حکومت چاہتا تھا کہ جلدی سے بوڑھا باپ مرے. کہاں تم کوشش کرو. مذہبی سازش بنی.
جب حاکم کو بدلنا ہوتا ہے تو مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ سب جملے بڑے کام کے ہوتے ہیں بھائی. اب جو لوگ بہت پورا اخبار چاٹتے ہیں نا, ان کو تو کم از کم مزہ آنا چاہیے ان جملوں کا. جہاں کسی کو تخت سے اتارنا ہوا نعرہ لگا, اسلام آ رہا ہے, شریعت آ رہی ہے, دین آ رہا ہے. عورت آ جائے تو پھر اسلام. عورت کیسے ہو سکتی؟ اور عورت ادھم مچانا چاہے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی بھائی یہ بنیاد پرست ہیں, بنیاد پرست. آج تک عوام کو نہ پتہ چلا یہ بنیاد پرستی کیا ہے. یہ بنیاد پرستی اس کو کہتے ہیں کہ جو علی والوں کو قتل کر رہے تھے وہ سب بنیاد پرست تھے. اب اس سے زیادہ میں معنی کیا بتاؤں. یہودی بھی آج بنیاد پرستوں سے ڈر رہا ہے. ترجمہ کر دوں بنیاد پرستی کا, یعنی مذہب میں جنہیں جنون طاری ہو چکا ہو کہ یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, تو ہر جگہ دین کا سہارا حکومت پانے کے لیے. تو وہاں بھی جہانگیر نے اوکے کر دیا. نام میں جان کے نہیں لے رہا ہوں اس کا. اگر دیکھنا ہے تو میری کتاب شعراء اردو شعری پڑھی ہے کہ جو 1000 صفحے کی کتاب ہے, اگر اس میں ڈھونڈ لیجیے گا تو کہیں پڑھ لیجیے گا, پہلے دوسرے چیپٹر میں ہوگا نام. ہر چیز تو نہیں میں بیان کر سکتا. وعدہ ہو گیا. اور جیسے ہی تختہ الٹا تو پہلا کام یہ ہوا کہ اکبر نے جسے سر چڑھایا تھا ان سب کو قتل کیا جائے. ارے میں 20 برس کی سنا رہا تھا علی کا قتل. یہ میں کون سی صدی بتا رہا ہوں؟ یہ ہندوستان ہے, یہ آگرہ. صدیاں گزر چکی ہیں اسلام کو. اکبر کو آئے ہوئے 300 برس گزرے ہیں, 14 میں سے 300 گھٹا لیجئے. کہ بھئی کون کون تھا علی والا اکبر کے ساتھ؟ کا بیرم خان, سر کاٹ دو. اور کون تھا علی کرنے والا؟ کا فیضی, سر کاٹ دو. اور کون تھا؟ کا ابو الفضل, سر کاٹ دو. اب کون بچا؟ کا قاضی نور اللہ شوستری. کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہی تو سب سے زیادہ علی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ احقاق الحق لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ کوئی آدمی جائے شاگرد بن کے اور صفحے چورا کے لائے کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے. کوئی گیا مقرب بنا, شاگرد بنا, صفحے چورائے لایا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ کیا ہے ذرا پڑھ کے سمجھاؤ. کوئی اور پورے 2.25 مہینے میں آپ کو یہ باتیں بتائے گا نہیں. میں آپ کو علم کے راستے سے کہاں پہنچا رہا ہوں. جو اب کہنے جا رہا ہوں یہ بڑا سا بڑا عالم ممبر سے نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے اور سب کی معلومات نہیں ہے. ایک کتاب علامہ ہلی نے لکھی تھی جو ہمارے بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھی تھی. اس کتاب میں قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ علی بلا فصل خلیفہ ہیں. ایک عالم نے اس کتاب کی رد میں کتاب لکھی ابطال باطل. اس عالم کا نام تھا روز بہان, اور اس نے اس کتاب کی رد لکھی کہ علی بلا فصل خلیفہ نہیں ہے. اس کتاب کا جواب احقاق الحق کے نام سے قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا کہ قرآن کی 300 آیتوں کے علاوہ 3000 آیتیں ایسی ہیں اور 5000 حدیثیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہے کہ غدیر سے اب تک علی ایک ہیں. کتاب پوری ہو چکی تھی. کتاب کی عظمت بتا دوں, کتاب کا 1/4 حصہ جب نجف اور قم میں پڑھا لیا جاتا ہے تو آدمی مجتہد بنتا ہے. احقاق الحق کا 1/4 حصہ پڑھ کر مجتہد بنتا ہے. اگر چاروں حصے پڑھ لے تو کتنا بڑا عالم ہوگا. پتہ چلا اجتہاد کی بنیاد بھی علی ہے. جہاں مجتہد علی نہ کرے اسے مجتہد نہ سمجھیے گا. اس کی تو گھٹی میں علی ڈالا جاتا. کہ یہ کتاب ہے جس میں علی لکھا ہے, قاضی نور اللہ شوستری نے بلایا جائے. کہ آپ علی سے بیزاری کرتے ہیں؟ کہا نہیں.
کا فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، کہا نہیں. کا اقرار کریں گے؟ کہا نہیں. تنہا اور دربار بھرا ہوا، جلاد تلواریں اور تازیانے لیے ہوئے. آدھی رات کو بلایا گیا تھا، نماز شب پڑھ رہے تھے اس وقت. جب درباری آدمی لینے آئے، جو چھوٹے سے تھے ایران میں، تو قاضی شریف ان کے والد تھے. تو بچپن میں آپ کے ہاں بھی بچے سے کہتے ہیں لو بیٹا یہ رباعیات کرو. پتھر پہ علم دین کا گاڑا، جس میں 4 مصرے سے شروع کراتے ہیں. کھیلتے کھیلتے باپ کے پاس گئے، باپ نے 4 مصرے لکھ کر بیٹے کو دے دیے فارسی میں، کہا اسے یاد کر لو. اب جو پڑھا تو اس میں لکھا نا، بیٹے دل یہ چاہتا ہے میرا کہ مثل شمع جیو تم، مثل شمع جیو تم، اور حسین کی محبت کی شمع بن جاؤ. اور جس طرح صبح ہونے سے پہلے شمع کی لو کو خنجر سے کاٹ کر بجھا دیتے ہیں، اگر حسین کی محبت میں تیرا سر بھی شمع کے لو کی طرح کٹ جائے تو شریف خوش ہو جائے گا. بچپن میں جب یہ رباعیات کی ہو، یوں علی والے اپنے بچوں کو درس دیتے. آج بوڑھے ہو گئے، بچپن کا درس نہیں بھولے. نماز شب پڑھ رہے تھے کہ کارندہ آیا، کہ دربار میں بلاوا ہے. کہ ٹھہرو. ایک کاغذ لیا، اس پہ ایک پیغام لکھا. کیا آپ کا اذن ہے کہ میں دربار میں چلا جاؤں؟ کاغذ کو ایک اینٹے میں لپیٹا، اس کاغذ کو میں اینٹے کے آسمان کی طرف اچھالا. کاغذ اوپر گیا، پھر گرتا ہوا واپس آیا. پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے لکھا تھا، قاضی میری راہ میں آج اگر چلے گئے تو ہندوستان میں ہمیشہ علی علی ہوتا رہے گا. کہاں لے آیا آپ کو؟ روک سکتا ہے کوئی اس بر صغیر کی سرزمین پر ایک قربانی؟ ہم ایسوں کو یاد کریں گے 9 دن کہ جنہوں نے ہم تک اس علی علی کو پہنچا دیا. ان کو خراج، ان کو سلام. چلے جاؤ، ہماری راہ میں چلے جاؤ. اٹھے اور بڑے فخر کے ساتھ اٹھے. کا جو کہہ رہے ہو اور جو لکھا ہے انجام معلوم ہے. زبان کاٹ لی جائے گی، گدی سے زبان کھینچ لی جائے گی. کا وہ میسم کے ساتھ بھی ہوا تھا. کا خاردار دروں سے زخمی کیا جائے گا. کہا وہ قمبر کے ساتھ بھی ہوا. سب کا حال پڑھوں گا. ہر علی علی کرنے والا کیسے شہادت پا گیا. جنہوں نے نہیں سنا وہ رچ کے سنیں اور سینے پہ لکھ لیں. اور گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. محافظ موجود ہے، لاوارث نہیں ہیں آپ. اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ جو آج آپ کو علی علی کرنے پر طنز کرتے ہیں، ایک دن یہ آپ کے قدموں میں علی علی کرتے آئیں گے. ارے پاکستان پر ایک صدی تو گزرے، 50 برس پہ اترائے پڑے ہوئے کہ ابھی ہے اور نہیں ہے، اور نہیں ہے رہے گا کہ نہیں رہے گا. ایک صدی ہونے دو، پھر دیکھنا کہ روئے زمین پاکستان کا علی علی سے گونج رہا ہوگا. یہی تو خطرہ ہے، اس لیے تمہیں روکا ہوا. عالم کو جانتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور بڑے بڑے انگریزوں نے لکھا کہ بہت شجاعت ہے کہ خاردار درے سے کانٹے نکلے ہوئے لوہے کے اور اس درے سے مارا گیا، گدی سے زبان کو کھینچ لیا گیا، لیکن علی علی کہتے رہے. اور شہید کر کے جو آگرے کا
کوڑا خانہ تھا، جہاں کوڑا پھینکا جاتا تھا، وہاں لاش کو پھینک دیا گیا۔ یعنی علی علی کرنے والے کی جتنی توہین کر سکو کرو، لیکن اگر علی چاہے تو کوڑے خانے کو نورانی جگہ بنا دے۔ اور جہاں تک میرے ساتھی تقریریں سنتے ہوئے چل رہے ہیں اور تبصرہ راستے میں ہوتا ہے تو وہ گواہی دیں گے کہ جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے وہیں فوراً سیدہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ کل سے آج تک آپ ہر تقریر میں گواہی دیں گے نا، لاشا پھینک دیا گیا۔ ایک ایرانی سوداگر گوالیار میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنی تجارت کے سلسلے میں وہ رات کو سو رہا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، ایک بی بی سیاہ پوش آئیں اور کہا کہ سوداگر، تجھ کو پتہ ہے کچھ دور پر تجھ سے جہاں تو سو رہا ہے وہیں ایک میرا بیٹا قتل کیا ہوا پڑا ہے، اس کا لاشا۔ جملہ یاد رکھیے گا، لکھ لیجئے تاریخ میں، زہرا نے حسن اور حسین کے بعد صرف دو کو بیٹا کہا ہے، ایک عباس کو اور ایک قاضی نور اللہ شوستری کو۔ جو فخر عباس کو حاصل ہے، میرے بیٹے کا لاشا پڑا، جاؤ اسے دفن کرو۔ قاضی نور اللہ شوستری کو سوداگر نے دفن کیا۔ آج شاندار روضہ بنا، اگر کبھی جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو روضہ بنا ہے تو ایک رخ پہ جائیں گے تو ایک طرف سے آپ کو نجف لگے گا، دوسری طرف جائیں گے تو کربلا۔ دو نقشوں کو انجینئر نے ملا دیا، ایک طرف سے کربلا معلوم ہوتا ہے، ایک طرف سے نجف۔ اور صبح 6 بجے سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں تو رات کے 12 بج جاتے ہیں، روضے پر ذکر علی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کوئی مرے تو جو اپنی قبر پر علی علی کروا لے۔ اس جملے کا لطف نہیں لیا، ہر علی علی کرنے والا مرا تو شاید یہ عہد لے کر زمین سے مرا ہے کہ ہم جب تک یہاں گڑے ہوئے ہیں اور قبر ہماری ہے علی علی ہوگا، چاہے وہ شاہ عبداللطیف ہو یا مست قلندر ہو یا عبداللہ شاہ غازی ہو، نظام الدین اولیاء ہو۔ ارے جا کے دیکھو ہر قبر پر تم حماد حمادی روزے لگتے ہی علی علی سے روزے ہیں۔ بھائی دیکھیے گا اب آپ سے زیادہ کون ان جملوں کی قدر کرے گا۔ ارے علی کے روزے پہ علی علی کی ضرورت تھوڑی ہے، علی خود ہیں۔ حسین کے روزے پہ علی علی کی ضرورت تھوڑی، حسین خود ہیں۔ یہ روزے کیسے لگتے؟ ارے کوئی یہاں جاتا کیوں؟ مولا کی قبریں چھوڑ کر غیر معصوم کی قبروں پہ کیوں جاتے؟ علی علی کی لالچ میں جاتے ہیں۔ جس دن قبروں پہ علی علی بند ہو گیا کوئی ان روزوں پہ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اسی لیے علی علی ہو رہا، آؤ سنو علی علی۔ ہندوستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، جہاں صوفیاء کے مزار ہیں ان کے مزاروں پر علی علی ہو رہا۔ کس سے سیکھا یہ 20 برس؟ کس سے سیکھا علی علی کرنا؟ قدر کرو گے میرے جملوں کی کہ میں موضوع سے نہیں ہٹا کرتا۔ کسی نے راستہ چلتے پوچھ لیا، گھوڑے پہ حسین جا رہے تھے، کہا آپ کے جتنے بچے ہو رہے ہیں سب کا نام علی رکھ رہے ہیں؟ کہ قیامت تک میرے بیٹے ہوتے رہے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ جتنا دشمنی ہے علی بڑھائی جائے گی، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ میرا بڑا بیٹا بھی علی، میرا چھوٹا بیٹا بھی علی، میرا منجلا بیٹا بھی علی۔ حسین کے ہر بیٹے کا نام علی۔ دنیا نے حسین سے سیکھا کہ علی علی کیا ہے، کہ جتنی بار بیٹوں کو پکاریں حسین، صبح سے شام تک ہر سانس میں علی علی ہو۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ جتنے حسین کے چاہنے والوں کو کربلا میں شہید کیا گیا اس میں سے ایک شہید ایسا ہے کہ جس کو یہ کہہ کر قتل کیا گیا کہ اس کو تلواریں مارو، اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے۔
شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی ہے کہ علی اکبر کو یہ کہہ کر مارا جا رہا تھا، اس لیے مارو کہ اس کا نام علی ہے۔ کربلا نے علی علی کرنا سکھایا ہے، تو ہم ان 10 دنوں میں علی علی کو کیسے بھول جائیں حسین حسین کے ساتھ؟ رشتہ گہرا ہے علی علی اور حسین حسین کا، سمجھ گئے نا؟ آج تو میرے موضوع کو میرے سامعین سمجھ گئے نا؟ تو اب علی ابن الحسین، کربلا سے شام تک علی علی، اب جو پکارے وہ کہے علی علی، جو پکارے وہ کہے علی علی۔ علی کی محبتیں تھیں کہ حسین جن راستوں سے گزر رہے تھے، جو علی علی کے عادی تھے، جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اور یہ کوئی قید نہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تقریر ختم ہو گئی۔ ایک گاؤں تھا کوفے سے قریب، اور قبیلہ کلب کی ایک خاتون جن کا نام قمری تھا، وہ اپنے 18 سال کے بیٹے کو رشتہ لگا کر اس گاؤں میں شادی کرنے گئی تھیں بارات لے کر۔ بارات ساتھ تھی اور بیٹے کا نام تھا وہب کلبی۔ ماں نے سہرا باندھا، بیوہ تھی لیکن مذہب عیسائی تھا۔ دلہن بیاہ کر بارات لے کر محافے میں دلہن کو بٹھائے ہوئے گھوڑے پہ دولہا بارات واپس آ رہی تھی۔ اس گاؤں کا راستہ غازریہ سے جاتا تھا کوفے تک کا۔ بارات جو واپس ہوئی تو فرات کے کنارے کنارے جب غازریہ سے گزری، شط فرات سے تو فوجیں نظر آئیں۔ ماں نے اماری کا پردہ ہٹایا، آواز دی کا وہب بیٹا، اس میدان سے تو بارہا گزری ہوں، کبھی یہاں لشکر نہیں دیکھا، یہ لاکھوں کا لشکر کیوں یہاں پڑا ہوا ہے؟ کہا ماں آپ ٹھہریں، میں دیکھ کر آتا ہوں پتہ لگا کے۔ چلتی ہوئی بارات رک گئی، بیٹا گیا اور پھر واپس آیا۔ ماں تشویش میں تھی، کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا ماں آپ نے علی کا نام سنا ہے؟ دیکھا آپ نے علی علی؟ کہا کیوں نہیں بیٹا، کوفے کے حاکم رہے ہیں وہ۔ اور فاطمہ کا نام سنا؟ کہا کیوں نہیں، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں۔ کہ ان کا ایک بیٹا سلامت ہے جس کا نام حسین ہے؟ کہاں میں نے دیکھا ہے کوفے میں، دونوں بھائیوں کو دیکھا ہے، حسن کو بھی حسین کو بھی سواری نکلتے دیکھی، میں واقف ہوں حسین۔ وہ تو مدینے میں ہے نا؟ کہ نہیں وہ اس میدان میں ہے۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ جو لشکر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے حسین کو گھیر لیا ہے، وہ نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، لشکر ان کے قتل کا سامان کر رہا ہے۔ پریشان ہو گئی، عیسائی تھی، دلہن بیاہ کے لا رہی تھی، بیٹا ایک لوتا تھا، 18 برس کا بیٹا تھا۔ ایک بار کہا بیٹا سواری کا رخ موڑو، بیٹا کون کون ہے حسین کے ساتھ؟ کہا یہ سنا ہے کہ حسین کی بہن زینب بھی ساتھ ہے۔ کہا ارے میں نے زیارت کی ہے، میں کوفے میں علی کے گھر گئی ہوں، شہزادیوں کو دیکھا ہے، کیا جلال ہے، چلو میں زیارت کروں گی، کسی طرح اس لشکر کے حصار سے مجھے نکال دو۔ یعنی کس راستے سے درختوں کے پیچھے سے لیتا ہوا ماں کو، وہب اور اپنی زوجہ کو خیمے کے قریب پہنچ گیا۔ حسین نے دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ تعارف کروایا وہب نے اور بتایا کہ شادی کر کے آ رہا ہوں اور دلہن ساتھ ہے، لیکن میرے ماں قمری کی یہ خواہش تھی کہ وہ زینب کی زیارت کرے۔ ایک بار حسین نے کنیزوں کو آواز دی، کا فردا پردہ ہٹا دے، اس کو زینب کے پاس پہنچا دے۔ قمری بی بی کے خدمت پہ پہنچ گئی،
وہب کی زوجہ وہاں پہنچ گئی جہاں کبرا اور سکینہ ہے. اللہ کیا قسمت ہے. اور عاشور کی لڑائی چھڑ گئی. مختصر کیا لیکن روئیں گے آپ. واقعہ ہی ایسا ہے. جب میں پڑھتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے. بار بار ماں کہتی ہے بیٹا تو نے دیکھا کیسا لوگ حسین پر سے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. کیا بچے کیا جوان عجیب جذبہ ہے. بیٹا تو بھی قربان ہو جا. اب تیرا بیاہ تیرا صحرا تیری دلہن بس اب یہی میرا بیاہ اور شادی کا ارمان ہے. میری بات ہو گئی ہے شہزادی سے. میں سب سمجھ گئی ہوں. میں سب سمجھ گئی. کہ اماں اگر آقا اجازت دے دیں تو میں چلا جاؤں. تو ماں نے آواز دی حسین یہ بیوہ کا ہدیہ ہے. اے آقا اسے روکیے گا نہیں. جیسے ہی ماں سے رخصت ہو کر وہب کلبی چلنے لگے در خیمہ سے 17 دن کی بیاہی دلہن نے دامن پکڑ لیا. وہب رک گئے. ماں نے کہا عروس کی باتوں میں دل نہ لگ جائے کہ تم رک جاؤ. جلدی دامن چھوڑاؤ اور آگے بڑھو. کیا کہتی ہے ماں. آگے بڑھی. دلہن یہ کہہ رہی تھی اے وہب تم تو ابھی سر کٹا کے جنت میں چلے جاؤ گے. تم جنت میں جاؤ گے. دلہن خاک کھا کر جی لے گی لیکن محشر میں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. تم تو اپنے سردار کے ساتھ آؤ گے محشر میں. میرا کیا ہوگا محشر میں. وہب کلبی نے کہا میں ضامن ہوں تیری جنت کا. کہا نہیں وہب مجھے کوئی نشانی دو تاکہ میں نشانی دکھا کر کہوں کہ یہ وہب کی نشانی ہے. ایک بار دولہا نے اپنی آستین پھاڑی اور دلہن کو تھما دیا. کہا بس محشر میں یہ لے کے آ جانا کہ کربلا کے دولہا کی آستین ہے یہ. ایک بار دامن کو چھڑایا اور آگے بڑھے. میدان میں گئے اور جنگ شروع کی. لڑتے لڑتے وہب گرے. وہب جیسے ہی گھوڑے سے گرے ماں شجاعت میں خیمے کا پردہ الٹ کر میدان میں آ گئی. جس نے نیزہ مارا تھا وہب کو تقریر کا آخری جملہ اس نے دیکھا کہ ماں آ گئی. یعنی ظلم کی حدیں ختم ہو رہی تھی کربلا میں. اس نے ماں کو مخاطب کیا اور کہا یہ ہے تیرا بیٹا. اور ایک بار آگے بڑھ کر قاتل نے وہب کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا کہ یہ تیرے بیٹے کا سر ہے. قاتل سمجھے تھے ماں تڑپ جائے گی ماں روئے گی. ایک بار وہب کی ماں نے سر کو اٹھایا مٹی کو صاف کیا اپنی چادر سے لہو کو صاف کیا پیار کیا سینے سے لگایا اور ایک بار سر کو لے کر یہ کہہ کر قاتل کی طرف پھینکا کہ آل محمد کے ماننے والے جو راہ خدا میں لٹا دیتے واپس نہیں لیتے. میرا بچہ زہرا کے لال پر فدا ہو گیا. اللہ کی امانت تھی. ارے ایسی ماں کو سلام جب یہ باہر سے آنے والی ماں ایسی تھی تو ام لیلا کا کیا ذکر ہے. ام رباح کا ذکر کیا. بار لاش عبادت کو قبول فرما. ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. پروردگار تمام مسلمانوں میں اتحاد فرما. پاکستان کے تمام شہروں میں امن قرار دے. پروردگار ساری بلاؤں کو دور فرما. بحق محمد اور آل محمد ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما. تاجی